एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये हमारी एक गुफ्तगू से निकला है। कल परसों एक जगह में बैठी हुई थी और हम सारे फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे और किसी शख्स का किस्सा निकल आया। उन्होंने कहा कि जी जैसी उनकी शादी पक्की हुई फिर ऐसा लगता है अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स अनफोल्डेड। यानी जी जिस दिन बात पक्की करके आए थे, वापसी पे आए तो पता नहीं गाड़ी को रोक के उनको डकैती हो गई। फिर उसके बाद जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे तो एक के बाद एक नुकसान होने लगा। कभी आपकी गाड़ी खराब हो जाती, कभी किसी की कोई रिश्तेदार है उसकी तबीयत खराब हो जाती, कोई अलील था फिर उसके बाद उसकी वफात हो जाती। तो इस तरह के एक के बाद एक वाकयात हुए कि लोगों ने समझना ये शुरू किया कि शायद ये जो रिश्ता हुआ है या जहां दो खानदान जुड़ने के लिए जा रहे हैं उनमें शायद कंपैटिबिलिटी नहीं है या सितारे उनके खिलाफ हैं। ये तो मैं फिर भी अच्छे तरीके से आपको बता रही हूँ। उन्होंने डायरेक्टली लड़की पर इल्जाम लगा दिया कि लड़की बदबख्त है और उसकी बदकिस्मती इतनी ज़्यादा है, उसकी नहूसत इतनी ज़्यादा है कि हमें बार बार जी इशारे मिल रहे हैं। ये इस तरह के नतीजे हम अक्सर अखज़ कर लेते हैं। और जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि बेचारी एक लड़की जिसका ना कोई लेना ना देना, वो इन वाकयात की वजह से उसको ब्रांड कर दिया गया। फिर हमारी गुफ्तगू उसी तरह बैठे हुए थे और तमाम लोगों से मैंने बात करनी शुरू की तो ये बड़ा कॉमन है। हम कई चीज़ों को बदकिस्मत होने का या मनहूस होने का लेबल लगा देते हैं। हम कहते हैं कि जी जब मैंने फलानी चीज़ की या जब मैंने घर से निकलूं और बिल्ली को देख लूं या कौवे को देख लूं तो मेरा दिन ऐसा गुजरता है। या हमारे साथ कुछ मिसहैप हो जाता है तो हम अक्सर अपने आप को खुद यही कोसते हुए कहते हैं आज पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी कि मेरा दिन ऐसा गुजर रहा है। तो अगर आप भी इस तरह के वाकयात से गुजरते हैं या अपने इर्द गिर्द इनको नोटिस करते हैं तो आज का शो आपके लिए है, क्योंकि यही कहानियां हम अपने ड्रामों में भी देखते हैं, रियल लाइफ में भी हम इनको कंटिन्यू करते हुए देखते हैं और ये कहानी हम अपने आप को इतनी दफ़ा सुनाते हैं कि नफ्सियाती तौर पे हम इस पे यकीन ले आते हैं, इस पे ईमान ले आते हैं। तो जी आज का पैनल बड़ा ज़बरदस्त है, आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट एंकर ज़ीशान मलिक और हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर नफ्सियात हैं सिद्रा जावेद एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट अ वेरी सीनियर प्ले राइट एंड वन ऑफ आवर टीचर्स इन अ वे, हमारे साथ मौजूद है नायला आब्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके यहाँ पे मौजूद होने का। अच्छा जी, इस पे लोगों का क्या ख्याल था? मैंने तो अपनी आपको गुफ्तगू बताई, अपनी टीम से मैंने अपनी बात बताई आपको, लेकिन ये जब हमने अवाम से, पब्लिक से इसके बारे में सवाल किया कि क्या वाकई कुछ चीज़ें बदकिस्मत होती हैं, मनहूस होती हैं या उनके इस्तेमाल के बाद आपको लगने लगता है कि यार मेरा दिन बुरा हो गया है, मेरी किस्मत पलट गई है, क्या इसमें वाकई कोई हकीकत है या नहीं? आइए आपको दिखाते हैं लोगों ने क्या कहा। जहाँ तक सवाल मनुष्यत का है तो किसी भी मनुष्य शख्स की शक्ल देख लो तो पूरा दिन वैसे ही मनूस गुजर जाता है। एक शख्स की शक्ल देख ली थी सुबह ही उठते ही, वो हमेशा ही टोकता है। जिस दिन वो टोक देना समझो वो दिन ही मनूस गुजरता है। काम काज नहीं कर रहे थे, घर में बैठे हुए लोग यही बोलेंगे या यार दो सबाब यही बोलेंगे कि भाई आप मनुष्यत पिला रहे हो, जाओ उठो हाथ पैर हिलाओ, कोई अल्लाह ताला रोजी रोजगार दे, कोई ऐसा काम करो। बैठने से मनुष्यत ही फैलती है। ऐसी मनुष्यत हुई भी है कि बंदा एक तो दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे कि लेने के लिए कोई आया हुआ है। पहले तो कोई तंग करने आ जाता था कि भाई मेरे को चीज दे दो, अब तो कोई चीज लेने ही नहीं आ रहा है। इससे मनुष्यत वाले जो हमारे गुजर रहे ना टाइम, हम तो बस बोल रहे यार किसी तरह वक्त गुजार रहे। मनहूसियत इस्लाम में इस चीज का कोई तस्वुर नहीं है। मनहूसियत ये हमारे वसवसे या आसेब की बातें करने वाले मनहूसियत पे यकीन रखते हैं या जिनके दिलों में वहम होता है, जो गुमान होता है, इस तरह के लोग जो हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं। इंसान की अपनी गलतियों से होता है, अगर कोई सही होता है तो वो अल्लाह ताला करता है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से जो है काम खराब कर देते हैं, जो हम एक दूसरे पे डाल देते हैं ये मनहूस है, इसने ऐसा कर दिया, ये मनहूस है, ये फला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दूसरे इल्जाम लगाएंगे, उसने तावीज़ कर दिया, उसने गंडे कर दिए, उसने सिपली कर दी, उसने ये कर दिया। और भाई ये सब हमारे अमालों का नतीजा है। जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अब हम मैं बोलूँ कि ये मनहूस है वो मनहूस है, सब गलत है। अच्छा, एक चीज़ जो साल 2020 में सामने आई है, अगर आप इंसान के जहन को देखें तो हम में जो कैपेबिलिटी है यही हमारा सबसे बड़ा हथियार भी है और ये हथियार हमारे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होता है। ये हथियार है स्टोरी टेलिंग का, एक नैरेटिव का। हम चीज़ों को, वाक़यात को एक कहानी में पिरोने का फ़न बहुत अच्छे से जानते हैं और यही वजह है कि हम जिंक्स पे बिलीव करते हैं। अच्छा, मुझे ये लफ्ज़ मनहूस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बोलने में भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। आपको याद होगा कि कई लफ्ज़ मैंने बैन किए हुए अपने शो में, तो रादर देन सेइंग मनहूस इसको अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है जिंक्स, विच आई थिंक इज अ स्लाइटली बेटर वर्ड, जिसमें कहा जाता है कि किसी को आपने कर्स कर दिया। बचपन से आज तक अगर हम फेरी टेल सुनते हुए आए हैं तो जो विच होती है या जो इविल कैरेक्टर होता है वो आपको जिंक्स कर देता है और फिर आपके साथ बुरी चीजें होने लगती हैं।
تو لیٹس یوز دا ورڈ جنکس ان ٹوڈیز کانورزیشن. سب سے پہلے نائلہ آپا آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ میں نے جیسے کہا کہ کیا واقعی ایک کہانی ہم اپنے آپ کو سنانے لگ جاتے ہیں اور اصل میں کوئی چیز نحوست نہیں پھیلاتی, اصل میں کوئی چیز جنکس نہیں ہوتی, اٹ از جسٹ دا نیریٹو وی بلڈ اراؤنڈ اٹ. آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں, ہم اپنے آس پاس اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئیں تو یقیناً بحیثیت انسان ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں. فیئر ایک ایسی چیز ہے, فیئر ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر ہم اپنے آس پاس کچھ ایسی چیزیں بننے لگتے ہیں جس سے آٹومیٹکلی واقعی میں کچھ نہ کچھ غلط ہونے لگتا ہے. صحیح. اینڈ اٹ ہیز ایکچولی نتھنگ ٹو ڈو ود دا پیپل جن کے اوپر آپ بلیم لگا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. مطلب آپ کی وجہ سے بھی تو ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے نا کہ ان کو لیبل کیا جا رہا ہے. بالکل. اور وہ کس وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں جب ان کو آسٹرسائز کر دیا جاتا ہے یا الگ کر دیا جاتا ہے. مطلب اگر مجھ سے کہا جائے کہ میں کوئی کہانی لکھوں تو میرے لیے تو وہ شخص ہی سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوگا نا جس کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ لیکن اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا حالات ہے. اور واقعات ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور لوگ اس کے معنی تو خود اخذ کرتے ہیں. ہم اکثر بچوں کو بچپن سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم اتنا خوش بخت تھے یا اتنا تمہارا ایک روشن ستارہ تھا کہ تمہارے پیدا ہوتے ہی گھر میں بڑی ابا کی جاب ہو گئی, ابا کی جاب ہو گئی, پیسے کی ریل پیل ہو گئی, جو مسئلے مسائل تھے وہ بہتر ہو گئے. تو ہم جب اچھائی میں کسی بچے پہ ایسا لیبل لگا دیتے ہیں تو برائی میں بھی لگا دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے پیدا ہوتے ہی فلانا نقصان ہونا شروع ہو گیا, گھر بھی جل گیا, نوکری بھی چلی گئی. ذیشان کیا کہیں گے اس لیبلنگ کے حوالے سے؟ دیکھیں, انسان کی فطرت ہے کہ اپنی کامیابی کے لیے تو وہ خود کو کریڈٹ دیتا ہے, حتیٰ کہ خدا کو بھی اس کا شریک نہیں ٹھہراتا. لیکن ناکامی کی کوئی نہ کوئی وجہ, کوئی نہ کوئی شخص, کوئی نہ کوئی ریزن کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی ناکامیاں, یہی جو زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے اس کے لیے بہترین جو آج کل کے دور میں اگر کوئی شادی شدہ شخص ہے تو وہ لائف پارٹنر کو سمجھتا ہے اور ایک لیبل وہ لگا دیتا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا اور واقعی وہ سب ہو جاتی ہے. اور جو خاتون جس پر یہ لیبل لگایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ ہاں شاید میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, اور وہ اندر ہی اندر اڑنا بھی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ معاشرے نے یہ سب کچھ سیٹ کر رکھا ہے. اب اگر آپ خود کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, کوئی کام آپ کی اپنی وجہ سے بھی غلط ہو رہا ہے یا حالات کی وجہ سے غلط ہو رہا ہے, تو اس کا ذمہ دار کسی ایک انسان کو. ذیشان, یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے اور عام طور پہ ہم خواتین کو پنچنگ بیگ کی طرح استعمال کرتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے یہاں بڑی عام فہم باتیں سمجھی جاتی ہیں کہ جی اولاد عورت کے نصیب سے ہوتی ہے, اگر گھر میں پیسہ آ رہا ہے تو عورت کے نصیب کا ہوتا ہے, اور جب وہ سب چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں تو بیوی کے بجائے کریڈٹ چلا جاتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے. تو آمین, ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کس کی دعا ہے اور ہم کس کو کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ صدرا اقبال. گڈ مارننگ آیا, کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ, تمام مہمانوں بھی سلام ہوں. آج اپنے جو موضوع رکھا ہے, دیکھیں بات یہی ہے, ذیشان نے جو بات کی بالکل صحیح ہے. جیسے کسی کی شادی ہوئی, اگر اس کے گھر میں کوئی شادی کے فوراً بڑا حادثہ ہو گیا تو بیچاری بیوی پہ الزام لگتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے کسی کے ساتھ کام شروع کیا, کام میں نقصان ہو گیا تو آپ یہ کہیں گے جی بنا کی وجہ سے میرا ہوا. لیکن میرے خیال میں یہ اپنی کمزوریوں کے دوسرے پر ڈالنے کی بات ہے. میں اگر اپنی بات بھی کروں تو میں یہ کہوں گا صرف میں تو بالکل اس بات پہ بلیو نہیں کرتا. آپ اپنی ڈیڈس پہ, اپنے کام پہ, اپنی پلاننگ پہ اگر فیل ہو جاتے تو اس میں آپ کی کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوتی ہے, قسمت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. لیکن کسی کو بدبخت کہنا, کسی کو جو آپ لفظ یوز نہیں کرتی, میں بھی یوز نہیں کرتا, ہم یقین کریں کہ بعض وقت مجھے خود غصہ آتا ہے. اچھا, کہا جاتا ہے نا یا کسی کے ستارے گردش میں ہیں, عام طور پہ وہ شخص اکیلا ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے, مشکل کے اس وقت میں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. یہ سوال بلکہ میں سدرا کی طرف لے جانا چاہوں گی. سدرا, آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کسی کو لیبل تو کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑی ایک عام فہم سی بات ہے اور بڑے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ستارے گردش میں ہونا تو اس سے دور رہنا چاہیے. کسی کو کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو اس کو مدد کرنے کے بجائے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو, کہیں اس کی بدقسمتی آپ پہ بھی رب آف نہ کر جائے. اس طرح کی باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے؟ اچھا, اب میں کیونکہ اس کی پوری بیس سمجھانے کی کوشش کروں گی اپنے عام عوام کو. دی تھنگ از کہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوریلیشن ایک چیز ہوتی ہے.
ہم جیسے فار ایگزامپل کوریلیشن کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں, پازیٹیو, نیگیٹو اینڈ زیرو کوریلیشن. پازیٹیو وہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر ایک ویریبل یا ایک چیز بڑھے گی تو دوسری چیز بھی بڑھے گی, یعنی زیادہ کھانا کھانے سے ویٹ گین ہوگا, اٹس لائک اے پازیٹیو کوریلیشن. پھر زیادہ ایکسرسائز کرنے سے ویٹ کم ہوگا, اٹس لائک اے نیگیٹو کوریلیشن, ایک چیز بڑھی اور ایک چیز کم ہو رہی ہے. اسی طریقے سے زیرو کوریلیشن ہوتی ہے جیسے فار ایگزامپل زیادہ آئس کریم کھانے سے زیادہ مرڈر کرو, یعنی اٹ میکس نو سینس. اسی طریقے سے ناقص العقل کی چیزیں ہیں, جیسے بھی آپ تھوڑی دیر پہلے مینشن کر رہی تھی کہ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو کچھ برا ہوگا. میرے ساتھ آج ویٹر نے جو ہے وہ برے طریقے سے روڈلی بات کی, اس کے بعد میرا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آج کا تو دن ہی برا ہے, آج کا تو دن ہی منحوس ہے, XYZ, رائٹ. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم کوریلیشن بنا دیتے ہیں, ہم ایکچولی لنک جوڑ دیتے ہیں اپنے بلیف سسٹم کی بیسس کے اوپر. کہ اگر ٹی وی پہ دیکھا کہ کوئی ایک چور ہے, پکڑا گیا اور اس کی رنگت کالی ہے, تو اگلے ٹائم سے ہر کالی رنگت والا انسان جو ہے وہ چوری ہی کرتا ہے یا اس سے دور رہنا چاہیے. The thing that I'm trying here to explain is کہ ہمارے سیٹ آف بلیفس جو بچپن سے بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم ایک کلیکٹیوسٹک اپروچ میں رہتے ہیں, کلیکٹیوسٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہمارے ماں باپ کا, ہمارے دوستوں کا, سب کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے ہمارے اوپر, اور اس کی بیسس کے اوپر ہم اپنی انڈیویجویلٹی کو نہیں لے کر آ رہے. This is the main science behind it. Absolutely. لیکن سدرا, میرا جو سوال تھا وہ نائلہ آپ کے پاس لے آتی ہوں کہ جب کوئی شخص اس طرح کے مشکل دور سے گزر رہا ہو, اس کی سیلف ٹاک بھی نیگیٹو ہو گئی ہے, جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں انہوں نے بھی شاید کوئی نہ کوئی جملے کس دیے ہیں, تو یہ اس کے ابہام کو اور زیادہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ایسے وقت میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتی ہوں. اگر کوئی خاتون ہے اینڈ شی وانٹس ٹو بیکم اے مدر, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ہے, 1 نہیں 2 نہیں, کئی اس کے مسکیریجز ہو گئے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ اس کو شادی بیاہ کے فنکشنز میں اس کے ساتھ ایک دوہرا رویہ کرتے ہیں, اپنے بچوں کے قریب نہیں آنے دیتے. تو یہ ہماری سوچ کہ اگر کوئی شخص مشکل وقت سے گزر رہا ہے یا بدقسمتی کے دور سے گزر رہا ہے تو اس کو اپنے آپ سے دور کر دو, یہ کہاں سے آتا ہے؟ ایکچولی جب آپ کا معاشرہ پورے کا پورا ضعیف العقیدہ ہو جائے, اور ہم اسلام کی بات تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ آپ اور بہت سی چیزوں پہ ریلائی کرنے لگیں, تو یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے. پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں بار بار اس بات کا رو رہی ہوں, اور اللہ کرے کہ میں یہ ختم ہو جائے یہ چیز, کہ فرام دا لاسٹ 20 years میں نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے جب میں گلیوں سے گزرتی تھی تو مجھ کو جو ہے وہ عامل اور استخارہ کرنے والے اور مطلب ان تمام لوگوں کے گھروں کے آس پاس لوگوں کا ہجوم نہیں نظر آتا تھا. پہلے ہوتا ہی نہیں تھا, لائبریریز ہوتی تھی. لیکن اب یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ 2 دن میں آپ کی قسمت کیسے, ایک اس 3 الفاظ پڑھنے سے آپ کی قسمت مطلب خوش قسمتی میں تبدیل ہو جائے گی, اور اس کے ملینز آف ویوز, 6 ملین ویوز, 20 ملین, اور ایک معقول شریف آدمی, ایک بیچارہ نقاد یا کوئی دانشور بات کر رہا ہے, طریقے کی بات بتا رہا ہے, تو اس کے ویوز 945 بہت زیادہ ہو جائیں گے 1500. بالکل صحیح, بالکل. سو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی ہم لوگ جو ہیں وہ بہت پیچھے کی طرف چلتے ہیں. نائلہ اس کنورسیشن کو آگے بھی لے کے چلیں گے, اور اس کی کئی مثالیں آپ کو ملتی ہیں. میں نے ابھی ایک خاتون اور ان کی اولاد سے ریلیٹڈ ریلیشن شپ اور سچویشن کی بات کی, لیکن گھر میں یہ بھی دیکھا گیا اگر ایک بہن ہے, اس کے 1 نہیں 2 نہیں, لوگ رشتے لے کے آتے ہیں لیکن بات کہیں بن نہیں پاتی, تو جب دوسری بہنوں کا یا دوسرے بہن بھائیوں کا رشتہ آتا ہے تو اس کو چھپا دیا جاتا ہے. یعنی یہ تصور کرنا کہ ایک شخص بدقسمت ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی بدقسمتی آپ پہ بھی رب آف کرے گی, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ میرے خیال میں ایک طرح سے ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے, کیونکہ آپ اگلے کا دل دکھا رہے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.